علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ضلع خیبر میں موجود ہوں۔ قبائلی ضلع ہے، نیا بنا ہے اور نئی سیاسی جماعت بنی ہے تحریک اصلاحات پاکستان۔ تو اس حوالے سے اس پارٹی کے چیئرمین جناب الحاج شاہ جی گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے اور امیدوار بھی آپ کے گڑے ہیں۔ آپ کی پارٹی کو ریہرسل کا موقع بھی ملا ہے، کیا امیدیں ہیں؟ عدیل فیض صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس ہمارے جلسے میں شرکت کرنے پر، اور الحمدللہ جو میں نے جدوجہد کیا تھا، جس سے آئینی تکمیل پاکستان ہو گیا، جس سے بڑا خیبر پختونخوا بنا، جس کی وجہ سے پرامن، مضبوط اور خوشحال پاکستان بن گیا۔ آج پہلی دفعہ جب سے پاکستان بنا ہے 74 سالوں کے بعد لوکل باڈی کا الیکشن قبائلی علاقے میں ہو رہا ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قبائلی علاقے میں کوئی کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کر کسی نے جلسہ کیا ہو۔ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ ہم نے جب سے سیاست شروع کیا ہے تو الحمدللہ لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اور لوگوں کو ہم نے یہ اویئرنیس دیا کہ جب تک ہم پولیٹیکلی اپنے آپ کو مضبوط نہ کریں تو اس کے بغیر ہمیں جو حقوق ہم نے آئینی طور پر لیا نہیں ملے گا۔ یہی پیغام میں آج پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اس قوم کے ساتھ جو وعدے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ 72 سالوں سے تو تمام سیاسی پارٹیاں ہمارے قبائلیوں اور علاقہ غیر کے اوپر سیاست کرتا آ رہا ہے، مگر جب سے ہمیں آئینی حقوق ملا ہے کسی پارٹی نے اپنی ذمہ داری پورا نہیں کیا ہے۔ آج اگر شاہ جی گل یہاں جلسہ کر رہے تو اسی طرح جلسہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا، یا پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا حکومت ہے، مگر انہوں نے عوام کا دل نہیں جیتا ہے۔ اگر دل جیتا ہوتا تو عدیل فیض صاحب آج یہاں، شاہ جی گل موجود نہیں ہوتا، تحریک اصلاحات موجود نہیں ہوتا، وفاقی حکومت اور صوبائی میں جن کا حکمرانی ہے وہ موجود ہوتا، مگر ہم نے الحمدللہ اگر اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کیا ہے، ان کو انسانی بنیادی حقوق دلایا ہے وزیرستان سے باجوڑ تک، مگر اس کا فائدہ آج پورے پاکستان کو مل رہا ہے۔ پورے پاکستان سے دہشت گردی ختم ہوا ہے۔ ایسا وقت ہوتا تھا کہ اس روڈ کے اوپر دن کو کوئی بھی نہیں گزر جا سکتا تھا، یہاں سارا طالبان ہوتا تھا، انتہا پسند ہوتا تھا، جو اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میٹھی کے اور عوام کے اور پاکستان کے دشمن تھے۔ الحمدللہ اسی قوم نے میرے ساتھ دیا، اور اس جدوجہد کی وجہ سے ہمارے 3 نیوبت ڈسٹرکٹ میں الیکشن ہو رہا ہے، اور اسی طرح ملک سے دہشت گردی ختم ہو گیا۔ جس طرح عدیل فیض صاحب میں نے واٹر فینسنگ کی حمایت کی، جو لوگ دعوے کرتے تھے کہ اٹک تک اور جہلم تک، خود تسلیم کر گئے کہ ہم الگ ملک ہے اور یہ پاکستان ہے، اور جو لر و بر کے اوپر مفاد حاصل کرتے تھے ان کو بھی میں نے FCR کی طرح دفن کر دیا، کیونکہ ابھی لر و بر کے اوپر کوئی مفاد نہیں حاصل کر سکتا ہے، ورنہ فائدہ لے سکتا ہے۔ یہ سارے کام ہونے کے باوجود ملک کی سیاسی پارٹیوں سے ضرور میرا یہ گلہ ہے، کیونکہ میرے پارٹی تو 14 اگست کو لانچ ہوا ہے، 14 اگست سے پہلے اور 14 اگست کے بعد، تو ویسے وہ مقابلے کرنے کے لیے آئے گا اپنے پارٹی کو یہاں، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، لوگوں کے اوپر احسان جتوانے کے لیے کہ ہم نے آپ کا کوئی خدمت کیا ہے، مگر عملی طور پر آج ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں سے منتخب MN ہے، فیڈرل منسٹر ہے، مگر انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا لوکل باڈی میں۔ یہ اپنے فیملی سے کیوں نہیں کیا ہے؟ کہ ابھی تو یہ ایسا لوکل باڈی کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہوگا اور اپنے گھر کے اندر سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر عوام کا خدمت کرنا ہوگا، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اسلام آباد لینے کے لیے صرف الیکشن لڑتے تھے۔ اسی طرح پروونشل اسمبلی میں بھی ان کا کوئی فیملی کا ممبر کھڑا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ عوام اور اس قوم کے لیے سیاست نہیں کر رہے تھے، وہ اسلام آباد کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے سیاست کرتے رہے۔ عدیل فیض صاحب، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج یہ جلسہ یہاں کانٹینرز کے اوپر ہو رہا ہے، مگر آئندہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس نیومبر ڈسٹرکٹ ہر شہر میں کانٹینر کے اوپر کوئی پارٹی ثابت کرا دے کہ
کنٹینر کے اوپر بیٹھ کر وہ جلسہ کرے جیسا ہم کر رہے ہیں. تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اپنے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کا بھی کہ آپ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ قبائلی علاقوں میں بھی کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کر, جیسا کراچی, اسلام آباد, لاہور میں ایک جس سے پہلے علاقہ غیر کہا جاتا تھا, آج یہ جلسہ ہو رہا ہے. تو میں تمام پاکستانیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصل نیا پاکستان یہ ہے, اصل نیا پاکستان ہم نے الحمدللہ بنایا ہے. اگر ہم نے اپنے پارٹی کا نام اصلاحات رکھا ہے تو ہم نے بغیر پارٹی کے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے ہم نے اس ملک میں وہ اصلاحات کیے جو 72 سالوں میں کسی حکمران نے یہ ذمہ داری پورا نہیں کیا تھا. یہ جو امن ہے اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اس کا کریڈٹ دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم نے آواز اٹھائی, اور ظاہر ہے کہ یہاں مین ذمہ داری تو فورسز کا ہے. فورسز کو ہم نے اپنے ساتھ ایک پیشور کیا, تمام ملک کے اداروں کو ایک پیشور کیا, جس کا فائدہ آج پورے ملک کو پہنچ رہا ہے. علاقہ غیر کا علاقہ سابقہ ہے, علاقہ غیر, اس کو آ کر دیکھیں کہ کتنا امن قائم ہے اور کتنے الحمدللہ یہ لوگ ہمارے خطابات کو سن رہے محبت دینے کے لیے. یہی چیز میں چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری محنت کا رنگ لے آیا. آپ کی جو نئی سیاسی جماعت ہے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ میں نے جہاں سے بھی لوگوں نے ٹکٹ لیا ہے, میرا پارٹی تو اتنا پاپولر سیٹل ایریا میں نہیں ہوا ہے. صرف نیو مرچ ڈسٹرکٹ میں لوگ مجھے بھی جانتا ہے, میرے پارٹی کو بھی ان کو پتا ہے. اور اسی وجہ سے پشاور سے ہمارا میئرشپ کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پشاور کے عوام اس لیے اس کو ووٹ دیں گے. اگر میرے بنوں سے لوگ کھڑے میرے ٹکٹ پر کہ میں نے صرف قبائلی علاقے کا خدمت نہیں کیا ہے, میں نے الحمدللہ پورے خیبر پختونخوا اور پاکستان کا کیا. اگر آج ملک میں امن ہے تو اسی وجہ سے کہ ملک سے میں نے علاقہ غیر کا نام ختم کرایا, FCR ختم کرایا, آئین تکمیل پاکستان کیا. بہت شکریہ جی. سید نواب افریدی صاحب تحصیل جمرود کے چیئرمین کے عہدے کے لیے امیدوار ہیں, کیا مسائل ہیں آپ کے تحصیل کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اور آپ کا ٹیم کا بہت شکریہ, کیونکہ جمرود کا اور اپنے حلقے کا جو بھی مسئلے ہیں مسائل ہیں ان سے ہم بہت بے خبر ہیں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی مسئلے تو زیادہ تر ہمارے ملی مشرع شاہ جی نے تو ختم کیے ہیں, باقی جو بقا ماندہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگر میں جمرود تحصیل چیئرمین شپ میں کام امیدوار ہوں اور اگر میں منتخب ہوگا تو وہ مسئلے بھی انشاءاللہ اسی ٹائم پیریڈ میں ختم کروں گا. مقابلہ کس کے ساتھ ہے آپ کا؟ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ میرا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے. مقابلہ تو صرف میرا ان چیزوں سے ہے, غربت سے ہے, جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا, وہی مقابلہ ہے. جو کام کرنے کا بندے ہیں وہی اس کے لیے ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. مقابلہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ میرا نہیں ہے, خدمت کرنے کا مقابلہ ہے کہ ہم اپنے عوام کا خدمت کریں گے, یہی مقابلہ ہے ہمارے پاس. ہمیں خدمت کے جذبے پہ ہم نکلے ہوئے اور خدمت ہم کرنا چاہتے ہیں. مقابلہ ہمارا اصل مقابلہ یہ ہے کہ ہم خدمت کر لیں گے. بہت شکریہ. سید نواب افریدی امیدوار ہیں, اور افریدی صاحب جو MP ہیں وہ اس وقت تقریر کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہیں. یہ کریڈٹ بھی ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایک بڑا جلسہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور جو صورتحال اس وقت پاکستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ ساتھ, یعنی صرف یہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں جس طریقے سے ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, اسی طرح قبائلی علاقوں میں بھی جو 3 قبائلی اضلاع میں انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی الیکشن ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاول افریدی جو ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی ہے, ان سے ہم بات کریں گے. بلاول صاحب, آپ کی جو نئی سیاسی جماعت ہے اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ الحمدللہ کامیابی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم سرخرو ہونے جا رہے ہیں.
तीनों तहसीलों से, जमरो तहसील से भी, लेंडुको तहसील से भी और बाड़ा तहसील से भी इंशाअल्लाह ताला तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान की जीत है। जो एक विजन था अलाश हाजी गुल आफरीदी साहब का कबाइली इलाका जात के लिए कि उनको जो है वो राइट्स देने थे जो कि बाकी पाकिस्तानियों के हैं। जिस तरह यहाँ पे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली की जो है सीट्स आ गए, उनकी आवाज़ जो सूबाई असेंबली में पहुँच गई है। अब अल्लाह के फजल करम से अब जो है इनके आवाज़ जो है क्या लोकल बॉडीज इलेक्शन जो हमारे होने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम ट्राइबल एरिया में 73-74 साल बाद, ये एक तारीखी काम है जो कि मेरे वाले साहब का एक विजन था। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इंशाअल्लाह तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान का जो विजन है उस पे हम जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। और हम ये साबित करके दिखाएंगे जिस तरह हमने 25वीं अमेंडमेंट के बाद जो है ये एक तारीखी काम किया है। फाटा मर्जर जो ना कोई सोच सकता था ना कोई सुन सकता था, लेकिन हमने ये करके दिखाया। फिर उसके बाद सूबाई असेंबली का इलेक्शन हुआ, अब जो है लोकल बॉडीज का इलेक्शन होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने आवाम के लिए, अपने कबाइली आवाम का के लिए जो जद्दोजहद है इसी तरह जारी रखेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिलावल आफरीदी की बात आपने सुनी और ये आज हम आपको कबाइली इलाके से, कबाइली डिस्ट्रिक्ट खैबर से आपको सियासी सरगर्मियों की सूरत हाल बता रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और इतनी बेहतर हो चुकी है कि यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं, जो किसी ज़माने में जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, आज इतने बड़े बड़े जलसे जो हैं कबाइली इलाकों में भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।